لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله یہ بھی جنت کا فروٹ ہے، اس کو کھانے سے جو الحمدللہ انسان کو طاقت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جن انسان کے اندر کبھی سستی آ گئی نماز کے اندر، اللہ کے اعمال کے اندر، اکثر سستی انسان میں آ جاتی ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، جب اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنی قوت پیدا فرما دیتے ہیں کہ شیطان جو روکنے والا ہے وہ ایک دم تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہمارے جیسے خاص طور میرے جیسے کمزور آدمی کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے، اور اس کا ورد انشاءاللہ کرے تو کبھی بھی اس کو سستی نہیں آئے گی مال پر اور طاقت آ جائے گی۔ اور دوسری چیز اتنا زبردست پھل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کے علاج اس کے اندر موجود ہے۔ 99 سب سے ادنا بیماری اس میں یہ ہے کہ جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے اور وہ ہے ڈپریشن، پریشانی، جس کا علاج ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ بیماریاں جو اندر ہمارے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا، وہ ایسی بیماریاں جو ہیں حسد ہے، کبر ہے، اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ تو واحد یہ کلمہ ایسا ہے الحمدللہ کہ اس سے ان تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اور باطن کو بالکل صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله 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 درشیف الحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ خزانہ ہے ہر اعتبار سے، بہت بڑے کلمے ہیں، یہ بہت بڑے کلمے، جس میں آتا ہے کہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ستون ہے، نورانی ستون، وہ لٹکا ہوا ہے، نقشہ کھینچے، وہ کون سا ستون ہے؟ وہ اس کلمے کا ستون ہے۔ جب انسان زمین پہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو آسمان پہ وہ ستون ہلنا شروع ہو جاتا ہے، بہت نورانی، پورے ڈھانپا ہوا ہے پورے عرش کو، اس نے اتنا نور ہے اس میں، اس خزانے میں، اور پوری جنت میں گھومتا ہے وہ جس میں انسان پڑھتا ہے۔ دیکھیے کنیکشن اللہ تعالیٰ نے روحانی کنیکشن کیسا ہے آسمان کے ساتھ رکھا ہے، ان کلمات کے ذریعے سے انسان کا تعلق ہو جاتا ہے ایک دم آسمان پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی شان یہ رکھی ہے کہ اس دنیا میں بے انتہا بیماریاں ہیں اور بھی آتی جائیں گی، ہر قسم کی بیماری ہے۔ پہلے کینسر نہیں سنتے تھے، ہزاروں بیماریاں پہلے نہیں تھیں ہمارے زمانے میں، اب اس قدر بیماریاں آ گئی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جو پہلے کبھی نہیں تھی اب عام ہے، اس کو کہتے ہیں ڈپریشن، دماغی بیماری، مینٹل بیماری۔ یہ سب سے بیماری اور پرابلم ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ کہ بہت زیادہ ہمارے اندر مادیت آ گئی ہے نا، دنیا آ گئی ہے، تو سب سے بڑی بیماری جو کریٹ ہوئی اس وجہ سے دیٹ از اے ڈپریشن۔ سب انسانوں اس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہشات اتنی ہوئی انسان میں، وہ ملتی نہیں ہے، ملتی تو وہی جو تقدیر میں ہے، تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مجھے یہ کو نہیں مل رہا، مجھے فلاں چیز کو نہیں ملی، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بیماریاں، اور دنیا میں اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے،
no cure at all. Ask anybody. اس کو پاگل کر نہیں پاگل ہے، بس یہ تو پاگل ہو گیا، جن آ گیا، بھوت آ گیا، جادو ہو گیا. حالانکہ وہ کیا ہے، ایک روحانی ڈپریشن اس پر، ایک سائیکولوجی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک مریض بن گیا ہے. دنیا کی خواہشات کے اندر جم گیا وہ شخص، اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ پاگل ہو گیا. اس میں اطمینان ہے ہی نہیں، سکون ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں کہ صبر کرے، جو مل گیا الحمدللہ بہت ہے، جو نہیں مل رہا اللہ بہتر سمجھتا ہے، اچھی حکمت ہے اس کی. تو یہ ایسی بیماری جس کا علاج ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کے اندر جتنی بیماری ہیں سب بیماریوں کا علاج اس میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. انا اندا ظنی بعبدہ، جس نیت سے آدمی اس کلمے کو پڑھے گا کہ یا اللہ میرے کینسر ختم ہو جائے، اس کا کینسر ختم ہو جائے. وہ اس کلمے کو پڑھے گا یا اللہ اس نیت سے پڑھے گا میرے سر کا درد ختم ہو جائے، درد ختم ہو جاتا ہے. سر پہ ہاتھ رکھے، کسی قسم کا بھی انسان کے اندر بیماری ہے، اللہ کے حکم سے اس بیماری کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز الحمدللہ اس کلمے میں جو ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج، لیکن جس کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اس بیماری کا سب سے چھوٹا علاج ہے. ڈپریشن کے لیے سب سے چھوٹا علاج اس میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ڈپریشن کو فوراً ختم فرما دیتے ہیں. اگر مشین مریض پڑے وہ پاگل ہوگا ہی نہیں. اس کلمے کو بہت پڑھے، لیکن کسی بزرگ کے سپرویژن میں پڑھنا چاہیے. وہ تعداد بتائے، طریقہ بتائے، اور پھر اس کی توجہ ہو، تب اثرات ہوتے ہیں ان کلمات کا. تو یہ کلمہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کتنا عظیم کلمہ ہے. 99% جتنی بیماری ہیں سب کا علاج ہے. اس میں روحانی ہو، جسمانی ہو، مادی ہو، دنیا نہیں نکل لی، اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں اپنے شیخ کی اجازت سے. کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ وجہ بنتی ہے نا بیماری کی، میرا کام نہیں ہو رہا، اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس سے دعا مانگنا شروع کر دیں. تو اس وجہ کیا ہوگی، وہ چیز ملے گی نہیں لیکن ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، ایک بیماری سے آدمی بچ جاتا ہے. تو یہ تھوڑی بات ذہن میں آئی اس کلمے کے بارے میں. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ سبحان اللہ، اس کا تعلق ہے شیخ سرہند حضرت احمد فاروقی نقشبندی مجدد الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق. بہت عظیم کلمہ ہے، ان کو ثواب جائے گا اس کا. جب ان کو ثواب جاتا ہے تو خود سمجھیں کہ کتنی بڑی رحمت اس میں آ جائے گی. تو نور اور نور ہو جاتا ہے انسان جب اس کلمے کو پڑھتا ہے. تو آنکھ کھول کے بڑے دھیان سے ان کلمات کا ورد کیا کرے. شیطان اور وساوس کے لیے بہترین نسخہ ہے، یہ بہترین علاج ہے. بلکہ بعض بزرگوں تو عجیب لفظ کہیں کہ شیطان کے لیے کوڑا ہے. شیطان کے لیے کوڑا ہے. کوڑا سمجھتے ہیں؟ وائپ ہوتا ہے نا جس سے مارتا ہے انسان. جیسے ہی پڑ جاتا ہے شیطان فنا ہو جاتا ہے اسی وقت اور چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تبھی یاد رکھیں اذان کے وقت ان کلمات کو استعمال کیا جاتا ہے. حی الصلاح الفلاح پر کیا وجہ کہ کوئی طاقت بھی جو روکنے والی ہے اس نماز سے، فلاح کی طرف آنے سے، اللہ کی پکار پہ آنے سے. تو اس کلمات کو پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے بڑی شیطان ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. احسان بھاگتا ہو انسان اس پکار پر اللہ کے حضور میں داخل ہو جاتا ہے. اتنی بڑی طاقت ہے اس کی. ہر آسان حل اس میں موجود ہے، خاص طور پہ روحانیت طے کرنے کے انداز سے. اور پھر الحمدللہ اس میں ایک عجیب صفت یہ بھی ہے کہ مشائخ نقشبند میں سے جو حضرت مجدد الحسین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، ان سے تو آپ ظاہر جانتے ہیں کہ مشائخ نقشبند کتنا بڑا مقام ہے. تو آپ کے لیے ان کلمات کو منتخب کیے لیے اثار کے لیے الحمدللہ یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں یہ اصال برائے مجدد الحسین رحمۃ اللہ کے لیے. یہ بڑے وظیفے ہیں دوستو. عملیات کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان وظیفوں کا سہارا لیا جائے
اور ان وظیفوں پہ یقین بھی کیا جائے. یقین کے ساتھ اثر رکھتی ہے چیز، یاد رکھیے. یہ بتائے صاحب حضرت خواجہ احمد نقش مجدد ثانی سرہندی رحمۃ اللہ کا سال سواب ہے. آپ کو شمار نقش بندی سلسلے میں بہت بلند ہے. آپ سے اس اندازہ لگائیں کہ اس سلسلے کا نام جو تھا نقش بندی تھا. اس کی وظائف جو تھے نقش بندی سلسلے کے حسب نقش بند رحمۃ اللہ کی نسبت سے ہمارے تک پہنچے. تو باقی جتنا سلسلہ پھیلا ہے، جتنی اسباق ہیں، وہ سارے کے سارے مجددی ہیں. اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی. اس لیے اس سلسلے کو نقش بندی یا مجددیہ کہا جاتا ہے. سارے کے سارے اسباق اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور یہ کمال تھا ان کا. حضرت باقی باللہ انہی کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں ہندوستان میں. تو یہ سرہند شریف میں پیدا ہوا. ان کی ولادت سرہند شریف میں ہوئی. ان کے والد بہت بڑے بزرگ تھے، چشتیہ خاندان سے تھے. آپ نے بھی چشتیہ فیض حاصل کیا، حج کا ارادہ کیا. حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، دہلی پہنچے تو ادھر باقی باللہ پہنچ چکے تھے. ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، کون سا بزرگ ملے گا مجھے یہاں جس کے بارے میں مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، جس سے سلسلہ پھیلے گا. تو وہ انتظار میں تھے. یہ بھی روحانی سلسلہ چلتا ہے کہ الحمدللہ. اسی طرح بعض اوقات آج بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی شیخ انتظار کرتے ہیں تو کوئی پہنچ جاتا ہے اور سلسلہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر الحمدللہ یہ معرفت کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ حج کے لیے جا رہے تھے، دہلی پہنچے. وہاں سے جاتے پانی کے جہاز پر جاتے تھے بمبئی وغیرہ سے. تو وہاں ان کو بتایا کہ یہاں ایک بزرگ آئے ہوئے سلسلہ ہے ان کو نقش بند. کہتا اچھا حضرت شیخ سن اچھی کہ میں تو ملاقات کرتا ہوں پھر ان سے. کہتے ہاں چلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے بزرگ ہیں. جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت باقی باللہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں تیرے ہی مجھے انتظار تھا اتنے عرصے سے. دروازہ بند کرے وہیں بٹھا لیا ان کو. سبحان اللہ. تو حج تو رہ گیا، ساری زندگی آپ حج نہیں کر سکے حضرت سرہند احمد، کیونکہ ان سے اللہ نے کام لینا تھا. اللہ کو کام سب سے زیادہ پسند ہے نا، یاد رکھیں بزرگوں کا، وہ یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے. بہت کم لوگ جو ہیں وہ فرض حج کے بعد حج پر دوبارہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ کام ہے کہ تمہارا حج تو وہیں ہو جائے گا اگر تم کسی ایک انسان کی اصلاح کر دو. کیونکہ تبلیغ کا کام جو ہے اس کو نبیوں والا کام کہا جاتا ہے. تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اللہ والے کا کہ وہ اپنی طرف نہ دیکھیے، اپنے وظائف کر رہے ہیں، اپنے عمرے کر رہے ہیں، اپنے حج کر رہے ہیں، اس کا ذوق اللہ لے لیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں بہت زیادہ حج پہ جانے لگا تو حضرت نے مجھے بلایا، پیچھے جو بیٹھا تھا ادھر آئے، کہتے کیا کرنے ہیں. میں ڈر گیا ایک دم، بہت سختی سے. میں کہا جی میں تو بس آیا ہوں. کہتے تمہارے ابھی تک حج پورے نہیں ہوئے، جس کام کے لیے تمہیں یہ دی گئی چیز جاؤ وہاں کام کرو ان کے ساتھ بیٹھ کر. میں فوراً ڈر گیا. میں کہا لیکن میں اس لیے تو آیا ہی نہیں. تو کیوں آئے ہوں؟ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مجھے کیا مسکرا پڑے، اجازت ملی. لیکن پتہ ہی چلا کہ ناگوار ہوتا ہے، جو کام ہے وہی کام کریں. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بھائی حج پہ یا عمرے کے نہیں کرا، نہیں. اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ جو ہے مخلوق کی طرف رجوع کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں، ان کو دوزخ سے بچائیں.
بہرحال حج تو نہیں کیا انہوں نے، نہیں کر سکے، تو حضرت باقی باللہ ان کو بٹھا لیا اور پھر الحمدللہ تمام جو تربیت تھی اپنی کی ان سے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے حضرت مجد کے بارے میں کہ مجھ جیسے ہزاروں چراغ اس سورج کے اندر گم ہو جائیں گے، میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ بہرحال پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت سے جتنا کام اللہ پاک نے لیا اور لیا جا رہا ہے اب تک، ان کے نام سے بھی اللہ مدد دیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اور آپ کے اپنی مکتوبات میں یہ لکھا ہے، آپ کی جو سب سے بڑی چیز آپ نے چھوڑی اب وہ آپ کی مکتوبات ہیں۔ اتنے بڑے آپ شیخ گزرے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا مغل بادشاہوں کا تھا، جنہوں نے دین ختم کر دیا تھا، اکبر بادشاہ تھا، نیا دین نکال لیا تھا۔ تو ان کا اتنا بڑا یہ کام تھا کہ انہوں نے اس بنائے ہوئے دین سے نکال کر دوبارہ شریعت کو لانا تھا ہندوستان کے اندر۔ کتنا بڑا کام دیا تھا آپ۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے مغل بادشاہ، آپ بتائیں ان کو تبدیل کرنا کیا تھا، لیکن سبحان اللہ تمام بادشاہ جتنے بعد میں جتنے بھی ہے وہ آپ سے مرید ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہے جہانگیر بادشاہ، آپ سنتے ہوں جہانگیر بادشاہ گزرے، جس نے آپ کو قید بھی کیا تھا، سزائیں بھی دی تھی، اور کہا تھا مجھے سجدہ کر، تو آپ نے پاؤں کے کر دی بجائے سجدے کے۔ اس واقعہ آپ جانتے ہیں۔ وہی بادشاہ الحمدللہ حضرت سے مرید ہوا، پیدل چل کے آتا تھا ملاقات کے لیے، اور ان کی پھر جب وہ مرید ہوا تو تمام ان کے جتنے بھی سپہ تھے، بادشاہ تھے، وہ سب مرید ہونا شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر۔ الحمدللہ شریعت و سنت پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر حضرت نے اس کو خلافت دی، اور ان کا مزار لاہور میں ہے الحمدللہ۔ وہ حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ کی خلفۂ اجل میں ہے، اور آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں جب جاؤں گا جب جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہی بادشاہ جو بتوں کو پہنچاتے تھے، اپنے سجدے کراتے تھے، الحمدللہ آج ہندوستان میں دین انہی لوگوں کا مرہون منت ہے، انہوں نے بہت کام کیا اللہ کے دین کو پھیلانے میں۔ تو یہ ہے مجد ثانی کا الحمدللہ ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بے انتہا جلال بزرگ تھے الحمدللہ، بہت جلال تھا آپ کا، اور پورے ہندوستان سے پھر وہ دین نکلا ہے، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ۔ پھر آپ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں ایک جگہ کہ جو آخری کتب ہوگا وہ کون ہوں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف جو لائیں گے، تو وہ بھی جب تشریف لائیں گے تو اسی سلسلے کا جو بزرگ ہو اس زمانے کے ساتھ، ان کے ساتھ کی نسبت ہوگی۔ یہ آپ کو کشف دیا الحمدللہ، ہم بھی زمانے میں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں اس جماعت میں شامل کر لے جس میں حضرت مہدی السلام کا کام چلے گا اور دین پھیلے گا۔ میرے دوستو آج دین کی حالت ہمارے سامنے ہے، کہیں نظر آتا ہے دین کے نام پہ دھپئی ہے دین کا، وہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، فتنے دجالی پھیل گئے ہیں، ہر آدمی کی نگاہ بھی اسی پر ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، اور وہی زمانہ اب قریب ہے، بہت قریب ہے۔ دعا کریں اللہ پاک زندگی دے تو ایسی زندگی دے کہ جو بشارت دی ہے مجھے ثانی نے، ہم بھی اس میں گروپ میں شامل ہوں جس میں امام مہدی تشریف لائیں۔ دوشی پڑھ اللہم صلی